بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ام یقولون افتری علی اللہ کذبا فإن یشاء اللہ یختم علی قلبک ویمحو اللہ الباطل ویحق الحق بکلماتہ انہ علیم بذات الصدور وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ وَيَسْتَجِيبُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَيَزِيدُهُم مِّن فَضْلِهِ وَالْكَافِرُونَ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ وَلَكِن يُنَزِّلُ بِقَدَرٍ مَّا يَشَاءُ إِنَّهُ بِعِبَادِهِ خَبِيرٌ بَصِيرٌ صدق اللہ مولانا العظیم اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد وآلہ وصحبہ وعترتہ اجمعین۔ آج اللہ کے فضل سے ہم آیت نمبر 24 سورہ الشورى یہاں سے ترجمے کا آغاز کر رہے ہیں۔ اس آیت طیبہ میں اور اس کے ساتھ اگلی آیت طیبہ میں اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر لگنے والے اس بہتان اور کفار کی اس ہرزہ سرائی کا جواب دے رہے ہیں جو وہ اکثر کہتے تھے کہ یہ اللہ کی کتاب نہیں ہے، جو رات کو ان کے خیال میں آتا ہے وہ صبح لا کے بیان کر دیتے ہیں، یہ گھڑی گھڑائی باتیں ہیں، اس طرح کی بے سر و پا باتیں وہ کرتے تھے۔ تو اللہ کریم نے جواب دیا، کئی مقامات ہیں قرآن عظیم کے جہاں یہ جواب دیا گیا ہے۔ فرمایا وَيَقُولُونَ افْتَرَا ام یقولون افْتَرَا، کیا یہ لوگ کہتے ہیں کہ اس نے اللہ پر جھوٹا بہتان باندھا ہے؟ افترا کا معنی جھوٹا بہتان باندھا، اللہ کذبا، اللہ کی ذات پر جھوٹا بہتان باندھا ہے، بنی بنائی باتیں کرتا ہے، گھڑی گھڑائی باتیں کرتا ہے۔ فَإِن يَشَاءِ اللَّهُ، پس اگر اللہ تعالیٰ چاہتا، یختم علی قلبک، تو اللہ آپ کے دل پر مور لگا دیتا۔ یعنی اگر یہ اللہ کا کلام نہ ہوتا تو اللہ فرماتا ہے مجھ میں تو یہ طاقت بھی تھی، میں آپ کے دل کو ہی بند کر دیتا۔ لیکن آپ کتنے محتاط ہیں سرکار کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، خود قرآن عظیم ارشاد فرماتا ہے وما ینطق عن الہویٰ، وہ تو اپنی مرضی سے بولتے ہی نہیں، وہ تو اپنی مرضی سے بولتے ہی نہیں، ان ہوا الا وحی یوحیٰ، وہ جب گفتگو فرماتے ہیں اللہ کی وحی ہوتی ہے۔ ایک وحی جلی ہے، ایک وحی خفی ہے۔ جو وحی جلی ہے وہ قرآن بنتا ہے، جو وحی خفی ہے وہ حدیث بنتی ہے۔ ان کا بولنا وحی الہی ہے، اللہ کی مرضی کے بغیر سرکار بولتے بھی نہیں۔ فرمایا میرے حبیب اگر یہ واقعی جھوٹ ہوتا تو ہم تو آپ کا دل ہی بند کر دیتے، آپ کے دل کو مور زدہ کر دیتے، بات نکلتی ہی نہ۔ وَيَمْحُو اللَّهُ الْبَاطِلَ، اور اللہ تعالیٰ مٹاتا ہے باطل کو، خود اللہ میں یہ پاور ہے کہ اگر یہ باطل ہوتا تو مٹا دیا جاتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ مٹانے کی طاقت رکھتا ہے۔ وَيُحِقُّ اللَّهُ الْحَقَّ وَيُحِقُّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ، اور ثابت کرتا ہے اللہ حق کو اپنے کلام سے، حق کو اپنے کلام سے اللہ ثابت فرماتا ہے۔ یہ اللہ کا کلام ہے، اس کے رب کے کلام ہونے میں کوئی شک نہیں ہے۔ اگر ایسا ہوتا تو اللہ خود ختم فرما دیتا، خود ختم فرما دیتا۔ انہ علیم بذات الصدور، بے شک وہ سینوں کے راز جاننے والا ہے، وہ ذات گرامی سینوں کے راز جاننے والی ہے، اللہ کو خبر ہے سارے معاملات۔ وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ، اور اللہ تعالیٰ وہی ہے جو توبہ قبول فرماتا ہے عن عبادہ، اپنے بندوں کی۔ اللہ تعالیٰ اس کے بندوں نے جو غلطیاں کی ہیں جب وہ معافی مانگتے ہیں اللہ ان کی توبہ قبول فرما لیتا ہے۔ ان کی جتنی بھی بڑی غلطیاں ہوں اگر وہ صدق نیت سے توبہ کر لیں اللہ تعالیٰ انہیں معاف فرمانے والا ہے۔ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ، اور درگزر فرماتا رہتا ہے ان کی غلطیوں سے۔ یعفو عن السیئات، جو گناہ کیے ہیں، جو بدیاں کر لی ہیں، جب وہ تائب ہوتے ہیں اللہ وہ معاف فرما دیتا ہے، درگزر کرتا ہے۔ یعفو کا معنی مٹانا بھی ہوتا ہے، مٹا دیتا ہے ان کے گناہ۔
وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ، اور جانتا ہے جو کچھ تم کرتے ہو، اس کے احاطہ علم میں ہے، جو تم کر رہے ہو اس سے باخبر بھی ہے، وہ جاننے والا ہے۔ اب بڑی پیاری آیت ہے طیبہ، اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے قریب کیا اپنے بندوں کو، او میرے بندو مجھ سے دور نہ ہو، میں تمہارا رب ہوں، میں دینے والا ہوں، میں تمہاری جھولیاں بھرنے والا ہوں، مجھ سے دوری اختیار نہ کرو۔ وَيَسْتَجِيبُ الَّذِينَ آمَنُوا، اور اللہ کریم وہی ہے جو دعائیں قبول فرماتا ہے ایمان والوں کی، پکار سنتا ہے ایمان والوں کی، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور جو نیک عمل کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی پکار کو سنتا ہے، ان کی دعاؤں کو سنتا ہے، قبول فرماتا ہے۔ وَيَزِيدُهُم مِّن فَضْلِهِ، اور کوئی جتنے شوق سے دعا مانگتا ہے اتنا بڑھا بھی دیتا ہے۔ وَيَزِيدُهُم مِّن فَضْلِهِ، اور اپنے فضل سے اس میں اضافہ کرتا، تم 2 مانگتے ہو اللہ 4 دے دیتا ہے، اپنے فضل سے اس میں اضافہ فرماتا رہتا ہے۔ دیکھتا وہی ہے، جو پرسوں جیسے بات کی تھی کہ جتنا جس کے عمل میں وزن ہو اتنا زیادہ انعام دیا جاتا ہے، جتنا عمل بھاری ہو، جس قدر عمل وزن والا ہو، اس میں خلوص ہو، اس میں تقویٰ ہو، وہ اللہ کی رضا کے لیے کیا گیا ہو، تو رب کریم وہ کریم ہے کہ وہ اس کا خلوص دیکھ کر اس کے اجر کو 1 گنا نہیں رہنے دیتے، کئی گنا تک، کئی 100 گنا تک بڑھا دیتے۔ وَيَزِيدُهُم مِّن فَضْلِهِ، اللہ کریم زیادہ کرتا رہتا ہے اجر کو اپنی مہربانی سے۔ وَالْكَافِرُونَ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ، اور وہ جو انکار کرنے والے ہیں ان کے لیے سخت ترین عذاب ہے۔ اب یہ قرآن کی حقانیت بیان ہوئی ہے، صداقت بیان کی۔ میرے حبیب کے بارے میں تم زبان کھولتے ہو، وہ تو تمہیں جواب نہیں دیتے، میں رب ہو کر جواب دیتا ہوں کہ تمہاری بے باکیاں تمہارے کسی کام نہیں آئیں گی، تمہارے یہ شر تمہارے کسی کام نہیں آئیں گے، یہ اللہ کا کلام ہے، اس کے کلام الہی ہونے میں کوئی شک نہیں ہے۔ جو بھی ایمان لاتا ہے اور اس پر عمل کرتا ہے اللہ اس کے اجر میں اضافہ فرمائے گا، اور جو پکڑے جو کافر ہیں، جو مشرک ہیں، وہ گرفت میں آئیں گے، اللہ تعالیٰ ان پر سخت عذاب نازل فرمائے گا۔ اب آگے اگلی آیت نمبر 27 میں اللہ کریم ارشاد فرماتے ہیں وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ، اور اگر اللہ تعالیٰ سارے بندوں پر ہی اپنا رزق کھول دیتا، ایک جیسا سب کو برابر دے دیتا، زیادہ دے دیتا، وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ، اور اگر اللہ کشادہ کر دیتا رزق تمام بندوں کے لیے، لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ، تو یہ زمین میں بغاوت کرتے۔ اللہ سے بہتر کون جائے؟ آج بھی دیکھ لینا، جب سرمایہ بڑھتا ہے تو بہت تھوڑے ہیں جو چادر میں رہتے ہیں، بہت تھوڑے ہیں جو چادر میں رہتے ہیں، زیادہ جب جوں ہی سرمایہ بڑھتا جاتا ہے انہیں تمیز ختم ہوتی چلی جاتی، انہیں اپنی ذات میں ہی نہیں رہتے، وہ کہتے ہیں پتہ نہیں میں کیا بن گیا ہوں۔ کتنے ایسے لوگ، کتنے ایسے نقشے ہم نے دیکھے کہ جن کے پاس دولت آئی تو وہ اپنے سگے رشتہ داروں کو بھی بھول گئے، انہیں نہیں خبر رہی کہ ہم کون ہیں اور یہ کون ہے، ماں باپ بھائی بیٹے سب بلا دیے اور صرف دولت یاد رہی۔ تو اللہ فرماتا ہے اگر میں سب پر اپنے رزق کو کشادہ دے سکتا تھا، میں سبھی کو عطا کر، تو کوئی غریب پیدا نہ ہوتا، کوئی محتاج نہ ہوتا، کوئی تنگ دست نہ ہوتا۔ یہ ساری اس کے آزمائش کے طریقے ہیں، کسی کو بہت زیادہ دیا، کسی کو نہیں دیا، اللہ کریم آزما رہے ہیں، جس کے پاس ہے وہ کیسی زندگی بسر کرتا ہے، جس کے پاس نہیں وہ کیسی زندگی بسر کرتا ہے۔ سرکار نے فرمایا نا، ہمیشہ اوپر والا ہاتھ نیچے والے سے بہتر ہے، دینے والا ہاتھ لینے والے سے بہتر ہے۔ جس کو اللہ نے دینے کی کشائش عطا فرمائی ہے وہ خرچ کرے، وہ دے، ضرورت مندوں محتاجوں تک پہنچائے۔ اور محتاج بھی جو ہے اللہ جس کو پسند کرتا ہے وہ کون ہے؟ لا یسألون الناس الحافا، جو لوگوں سے لپٹ کر سوال نہیں کرتے، ہیں تو غریب، ہیں تو محتاج، اللہ فرماتا ہے ان کو ڈھونڈ کے دو۔ حضور نے ارشاد فرمایا ان کو تلاش کرو۔ وہ لوگ سفید گدڑیوں والے چادر والے بیٹھے ہیں جو اپنی چادر پہ داغ بھی نہیں لگنے دیتے، غریب بھی ہیں، مانگتے نہیں، سوال نہیں کرتے، وہ اللہ کے نزدیک پسندیدہ ہیں، وہ اس انتظار میں رہتے ہیں کہ ہمارا رب ہمیں معروم نہیں رکھے گا، اور کوئی نہ کوئی اللہ تعالیٰ ذریعہ پیدا کر دیتے ہیں، ان کو رزق پہنچتا رہتا ہے۔ تو فرمایا ہم اگر رزق کھول دیتے سب کے لیے تو لوگ بغاوت کرتے، وَلَٰكِن يُنَزِّلُ بِقَدَرٍ مَّا يَشَاءُ، لیکن اللہ تعالیٰ اتارتا ہے رزق ایک اندازے کے ساتھ جتنا چاہتا ہے۔ اندازہ اللہ کے پاس ہے، کس کو کتنا دینا ہے اور کس کو کس طرح آزمانا ہے،
کتنا کبھی دے کر آزماتا ہے، کبھی لے کر آزماتا ہے، یہ اس کے آزمائش کے طریقے ہیں۔ تو فرمایا اللہ ایک اندازے کے ساتھ جتنا چاہتا ہے نازل فرماتا ہے، انہو بعبادہ خبیر بصیر، بے شک اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے حال کو خوب جانتا بھی ہے، خوب دیکھ بھی رہا ہے، خوب باخبر بھی ہے، اور خوب اپنے بندوں کے حال کو دیکھ رہا ہے، وہ کس کیفیت میں، کس حال میں زندگی بسر کر رہے ہیں، وہ کیسے ہیں، ان کی زندگی کا اوڑھنا بچھونا کیسا ہے، ہم نہیں جانتے، ہمارا رب ہماری سوچ سے بھی پہلے ہمیں جانتا ہے، اسے خبر ہے۔ تو جب نہیں ملتا تو اس وقت بھی اللہ کا شکر کرو، جب ملے تب بھی اللہ کے شاکر رہو، اور اپنے ہاتھ کو وسیع رکھو، یہ بہت بڑی چیز ہے۔ کہتے ہیں بھوکے پیٹ کو کھلانا یہ سب سے بڑا صدقہ ہے، سب سے بڑا صدقہ ہے۔ تو جب کبھی ایسی وقت آئے اللہ تعالیٰ آپ کو دینے کی طاقت عطا فرمائے تو کوشش کرو آگے بڑھ کے ان لوگوں تک پہنچو جو سوال نہیں کرتے، جو گلی گلی نہیں پھرتے اور بیچارے مجبور ہیں، اس طرح سے دو کہ ان کی عزت نفس بھی مجروح نہ ہو۔ کیا خوبصورت طریقہ، کہا زکوٰۃ دے رہے ہو نام بھی نہ لو کہ میں تمہیں زکوٰۃ دے رہا ہوں، اس طرح سے کسی ایسے طریقے سے ان کے گھر چیز پہنچا دو کہ انہیں خبر بھی نہ ہو اور ان کی مدد بھی ہو جائے۔ تو فرمایا یہ تمہارا بہترین صدقہ ہے، جس کی خبر صرف تمہیں ہو کہ تم کیا کر رہے ہو، جس کو دے رہے ہو نہ اس کے پورے احسان جتلاؤ، نہ اسے یہ بتاؤ کہ میں تجھے زکوٰۃ دے رہا ہوں۔ اللہ پاک ہمیں بہتر انداز اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب پہ اپنی مہربانیاں فرما دے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔